تو ہم شروع کرتے ہیں عمران خان کی کارکردگی. 2 سال پورے ہو گئے, اس پہ ہم کافی بات بھی ہو چکی ہے دیگر شو میں بھی, لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے پاکستان ایک بڑی ریاست ایک کے طور پہ ایک اس پورے خطے میں سب کانٹیننٹ میں ہے, اسٹیک ہولڈر ہے, اور اس کی سرکار نے آج تک کیا کیا ہے عوام کے لیے؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اگر ہم نمبرز اور فیکٹس کی بات کرتے ہیں تو؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کی کارکردگی, ان کی حکومت کی کارکردگی کی بات ہو رہی ہے 2 سال کی. میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے نا کارکردگی پر. ٹھیک ہے, انفیکٹ تو نا کارکردگی ہوئی ہے. شروع ہوئی تھی ان کی سرکار ان وعدوں اور دعووں سے کہ ہم $200 بلین آئیں گے. جی, ابھی آپ کے سامنے $1 بلین دیتے ہوئے جان کو لالے پڑ گئے سعودی عرب کو واپس, جب سعودی عرب نے کہا واپس کرو پیسے ہمارے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو $200 بلین بڑی سہولت سے لانے کی جو بات کرتے تھے, اب ایک پائی کو ترس رہے ہیں. تو یہ ناکارکردگی کی ہی ایک مطلب انتہا ہے, میں یہ کہوں گا. آپ کو یاد ہوگا سرکار بنتے ہی وہ ڈیم فول کی بات ہوئی. میں پتہ نہیں, میں ڈیم فول ہی اس کو کہتا ہوں. جی جی, مطلب جس چیز میں عوام کو بیوقوف بنایا جائے اس کو ہم فولشنس ہی کہہ سکتے ہیں. ہاں, تو وہ آپ کے سامنے ہے. جو ان کی خارجہ پالیسیاں ہیں, پاکستان کی کسی بھی سرکاری ڈیموکریٹک سو کالڈ گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی ہوتی نہیں ہے, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے. آپ نے ذکر خود ہی چھیڑا کہ ایک فوجی افسر, چیف دا آرمی اسٹاف جب جاتے ہیں سعودی عرب میں, تو یہی پوری قوم کی توقع ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہوگا کہ سعودی عرب کے شاہ ان کے پاؤں پڑ جائیں گے اور پیسے لے آئیں گے, تیل لے آئیں گے. لیکن ہوا یہ کہ وہ جاتے ہیں تو وہ نائب وزیر دفاع ان کو ملتے ہیں جو شاہ سلمان کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے, اور وہ بھی ابھی فل وزیر دفاع نہیں ہے, نائب وزیر دفاع ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شاہ سلمان بھی نہیں ملے, چونکہ اس وقت یہ جو ینگ شاہ ہے, ان کے باپ تو بیمار ہیں. جی, یہ جو ینگ شاہ ہیں یہی ہیں سب کچھ, شاہ محمد بن سلمان, بالکل MBS, یہی سب کچھ ہیں. اور یہ ایسے سخت گیر ہیں کہ جب انہیں غصہ آیا تھا, نئے یہ شاہ بنے تھے, ویسے تو جانشین ہیں جی, مگر ہم ان کو شاہ ہی کہتے ہیں, تو انہوں نے اپنے ہی سارے شہزادے بھائیوں کو قید کر دیا تھا. بالکل, سب کو سبق دینے کے لیے میسج دیتے ہیں نا وہ. جی, ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کا کون سا کم ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے؟ کوئی کم تو نہیں ہے. بالکل. تو توقعات تھی ان کو کہ ملے گا, کچھ نہ کچھ ملے گا. ایٹ لیسٹ جو ماضی میں تعلقات فوراً بحال ہو جایا کرتے تھے, کبھی آپس میں گلا شکوہ ہوتا تھا تو ہو جائیں گے. لیکن اصل میں پاکستان بھی اپنی خارجہ پالیسی کی جو بلنڈرنیس ہے اس کی انتہا پہ پہنچ چکا ہوا, یا پاکستان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں رہی. میں دونوں باتوں کی وضاحت کرتا ہوں. بلنڈرنیس یوں کہ جس طرح شاہ محمود قریشی اوپر تلے کشمیر کرتے کرتے اپنے دوستوں کو بھی گنوا رہے ہیں. جی, اور یہاں تک دھمکی دے دی کہ ہم OIC کا الگ سے اجلاس بلا لیں گے. بھائی آپ OIC کا اجلاس تو دور کی بات ہے, آپ تیل کی قیمتوں کو سیٹ کرنے میں کوئی 0.1% کردار ادا نہیں کر سکتے. نہ آپ کے پاس تیل ہے, نہ آپ کے پاس اختیارات ہیں. تو OIC تو گھومتا ہی زیادہ تر تیل کی سیاست کے ارد گرد ہے. اس تنظیم کا مقصد ہی یہی ہے آئل کی پرائسز کو. مطلب ہاں وہ ٹھیک ہے, مطلب اس کو رکھا ہوا آرگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس, لیکن اس میں یہی بڑے فیصلے ہوتے ہیں. میں اس کو آئل اسلامک کانفرنس کہتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں زیادہ اچھا نام ہے. اچھا, دوسرا پاکستان بھی ان بلنڈرز کی انتہا پہ چلا گیا. ادھر سعودی عرب جو کہ امریکہ کا اتحادی ہے, وہ دونوں مل کے بھارت کے ساتھ جس طرح کی شراکت داری کر رہے ہیں وہ بھی اپنی انتہاؤں پہ ہیں. اس لیے میں یہاں پہ انتہاؤں پازیٹیو معنوں میں کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. میں اپنے ہندوستان میں دیکھنے والے درشکوں کے لیے تھوڑا سا انٹرپریٹیشن کر دوں, کیونکہ بعض اوقات ہم مشکل لفظ استعمال کر جاتے ہیں. شراکت داری مطلب پارٹنرشپ, ایک طرح کا الائنڈ ہو گئے ہیں, ایک الائز بن گئے ہیں, اسٹرانگ اکنامک جو ہے وہ دوست بن گئے ہیں اس وقت عرب ممالک ہندوستان کے ساتھ. اور اس میں پاکستان کو مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک چیز میں آپ سے بھی بات کروں گا طاہر بھائی, اور اپنے ناظرین کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ عرب ممالک کی ایک سوچ رہی ہے ایک زمانے میں کہ چونکہ ہماری پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہے تو یہ پاکستان کی فوج جو ہے نا ہمارے اسلام کے قلعے کی حفاظت کرتی ہے. تو وہ دور گزر گیا. اچھا, اس سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے
اس خاص موقع پہ جبکہ پاکستان مشکلات کے ایک نازک ایک اور موڑ سے گزر رہا ہے، وہاں پہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھیجنے کا فیصلہ یہی سوچ کے کیا کہ فوج جو کہ مرسنری کے طور پہ سعودیز استعمال کرتے ہیں، وہ فوج اور فوج کے سربراہ کو دیکھ کے وہ ایک دم باہیں کھول لیں گے اور جپھیاں ماریں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے، جس طرح سے اپنے کپڑوں میں بھی پھنسے ہوئے تھے. وہ ظاہر ہے وہ پاکستان کا بجٹ ان کو ہضم نہیں ہو رہا، وہ کھا کے وہ لباس سے یونیفارم بھی باہر نکل رہی، لیکن وہ استقبال نہیں ملا ایکسپیکٹڈ اینٹیسپیٹڈ سعودیوں کی جانب سے، کیونکہ سعودیز آر ویری، جسے کہتے ہیں بلنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم دوغلا رویہ اختیار نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ہندوستان کو بھی کہیں کہ جی آپ ہم اور بڑے اچھے اکنامک پارٹنر ہیں، الائز ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ہم اس کو بھی جو ہے نا جپھیاں ماریں گے، کیونکہ پاکستان نے آدھے موقع پہ ہمارا دیا اور آدھے موقع پہ وہ جو ہے وہ لیفٹ ٹرن لے لیتا ہے رائٹ کا انڈیکیٹر دے کر. تو یہ چیزیں جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے ناظرین کو. میں تھوڑا سا اس لیے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو شراکت داری کا لفظ استعمال کیا ہے، دس از ویری ویری امپورٹنٹ ان ٹوڈیز ورلڈ. آج کی جو بدلتی ہوئی دنیا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، ہندوستان شراکت داری. تو دوستو یہ لفظ یاد کر لیں، ہم بار بار اس کو یوز کریں گے. شراکت داری مین پارٹنرشپ، بینگ الائنڈ اینڈ بینگ الائز. جی طارق بھائی سوری. دیکھیے نہیں بالکل ٹھیک ہے. بات بڑی سمپل ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت حد تک دنیا بدل چکی ہے. اب بھارت کے ساتھ جو رشتے ہیں نہ صرف سعودی عرب کے، گلف سٹیٹس کے، وہ بہت ہی مضبوط ہیں. کاروباری، وہی جو آپ نے لفظ جس کی وضاحت کی، شراکت داری بڑھ رہی ہے. پاکستان کی طرف سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے یا ریکویسٹ کی جاتی ہے عرب ممالک سے، پتہ نہیں مطالبہ ہے یا ریکویسٹ ہے کہ بھئی آپ ہمارا ساتھ دیں. پہلے بھی کشمیر کے مسئلہ پہ کبھی کبھار وہ بات تو نہیں کیا کرتے تھے گلف اسٹیٹس والے، OIC میں ہلکی پھلکی بات کر دیتے تھے، چلے پاکستان خوش ہو جائے، آفٹر آل ممبر ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا، آپ نے کہا کہ مطالبہ ہے یا ریکویسٹ ہے، جی میں کہتا ہوں یہ ترلا ہے. ترلے کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے یہ آپ مجھے بتائیے گا تاکہ ہمارے ویورز کو سمجھ میں آ سکے. وہ ترلے کا وہی ہے جی کہ بنتی ہے. ہاں جی، مطلب ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے. ہاں مطلب کہ جناب ہماری بھی بات سن لیں. اب وہ بات نہیں سن رہے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب خود چونکہ شاہ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان کے شاہ ہیں، تو انہوں نے ذرا سخت زبان استعمال کی. سخت زبان استعمال ہونے کے بعد جو اطلاعات آئیں وہ یہی ہے کہ سعودیوں کا جو سٹائل ہے، انہوں نے کہا جی پہلے جو آپ نے پیسے دینے وہ تو واپس کریں نا. وہ $1 بلین وہ چین سے پکڑ کر واپس کیا، مطلب ٹوپیاں چلائیں. جی اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب کہہ رہا باقی بھی واپس کرو. واقعی اچھا ٹھیک ہے. تو وہ اب شاہ محمود قریشی چین گئے ہیں، پتہ نہیں اس کام کے لیے گئے ہیں یا اور بھی بہت سارے کام ہیں. یہ کام تو ہوگا ہی ہوگا. جی ہو سکتا ہے اگر سعودی عرب نہ بھی مانگے ہوں پیسے ابھی واپسی کے، باقی کے مانگ لیں گے، لیکن پاکستان کو تو چاہیے نا پیسے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ شاہ محمود قریشی آپ کو پتہ ہے ایک گدی نشین، پیروں فقیروں صوفیہ کے گدی نشین ہیں، وہ پیر بھی ہیں اپنے علاقے کے. ان کے دل میں ایک نرمی پیدا ہو گئی ہو چین کے مسلمانوں کے لیے جو ویگر مسلمز ہیں ان پہ ظلم ہو رہا. تو انہوں نے کہا چلو ہم جا کے چین سے بات تو کر لیں کہ یہ مظالم ہی بند کر دو ہمارے مسلمان بھائیوں پہ، کیونکہ ہم تو اسلامی امہ کے لیڈر ہیں اور ہم اسلام کا قلعہ ہیں، تو ہم اپنے چینی مسلمان بھائیوں کو بچانے آئیں گے. کہ ایسا پاسبلٹی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو خیر انیس بھائی آپ شاید مذاق کر رہے ہیں. اچھا مذاق. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی تو شاہ محمود قریشی ہیں. عمران خان سے جب پوچھا گیا تھا چین کے مسلمانوں کے حوالے سے 2-3 انٹرویوز میں، جی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. جو کپتان صاحب ہیں یہ تو ان کے نائب بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پتہ نہیں آج کل نائب کون ہے، چونکہ وہ تو اعظم خان ہیں، وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں جن کے ساتھ اطلاعات کے مطابق لڑائی بھی ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کی. لیکن عمران خان سے بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. جی تو چین سے وہ بھی یہ بات تو کرنا تو دور کی بات ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ چین اس وقت آلموسٹ ماسٹر ہے پاکستان کا، آقا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. وہ اس طرح کا آقا ہے کہ آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے وہ چھتیں لیک کر رہی ہیں اور ٹائلیں گر رہی ہیں. تو حکومتی سطح پر ابھی تک کوئی آپ نے بیان بازی نہیں دیکھی ہوگی. جی بالکل. کہ یہ چین کی کمپنیوں نے کیا کام کیا. جی اصل میں وہ بات ہوگی نا کہ چین کا چلے تو چاند تک، نہیں چلے تو چین تک، اور جو مال ہے ان کا میڈ ان چائنا پروڈکٹ ایسے ہی ہوتی ہے. اور اس میں جو ایئرپورٹ کی آپ نے بات کی وہ ظاہر ہے وہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے. تو چین کی پائیداری ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ یہاں کی مارکیٹ میں بھی جو میڈ ان چائنا پروڈکٹس ملتی ہیں وہ زیادہ پائیدار تو ہوتی نہیں ہیں. لیکن
اور جہاں تک آقا کی بات کی آپ نے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آقا کیا ہوتا ہے. آقا یہ ہوتا ہے بیسکلی پاکستان کی سرکار نے مورگیج رکھ دیا ہے چائنا کے آگے, یعنی کہ قرق کر دیا ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ یہ ملک ہے, یہ ہمارا مکان ہے, اس مکان کے پیپر ہم آپ کے نام کرتے ہیں, ہمیں جو ہے نا پیسے دے دو. تو دس از ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ کہ چائنا از اے بینک, چائنا از فائنینسنگ, چائنا از کنٹرولنگ, چائنا از رولنگ. چائنا کی جو ہے ساری کنسٹرکشن انڈسٹری, ساری جتنا بھی بزنس ہے وہ پاکستان میں ہوگا, ٹریڈ جتنا ہوگا پاکستان میں ہوگا, سارا کچھ ہوگا چائنا کا. پیمنٹ پاکستان کو کرنی ہے چائنا کے پیسوں سے لے کے ہیوی انٹرسٹ ریٹ پہ. سو دیٹس ویئر وی ہیو بین مورگیجڈ. ہمیں وہاں پہ کرکی کے لیے جناب وہاں رکھ دیا گیا تھا صاحب. دیکھیے جی مارٹگیج اور کرکی میں بھی فرق ہوتا ہے انیس صاحب جی. یہاں ہم رہتے ہیں, یہاں مارٹگیج جو ہوتا ہے نا وہ گڈ ڈیٹ میں سمجھا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بجائے رینٹ دینے کے وہ انٹرسٹ اور پرنسپل دونوں دیتے دیتے ایکویٹی اپنی بلڈ کر لیتے ہیں اور ایک دن مالک بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کرکی بالکل ڈفرینٹ ہے, میں کرکی کا ترجمہ مارٹگیج میں کرنا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. کرکی بینکرپسی ہے نا انفیکٹ, لیکن ایک بینکرپٹ اسٹیٹ یہی کرے گی نا پھر آخر میں. اب ہمارے پاس کوئی بچا نہیں ہے, یہ ملک رکھا ہوا ہے, یہ لے لو. ہاں یہ کرکی ہے, یعنی ہم نے گروی رکھ دیا. گروی, میں یہی لفظ ڈھونڈ رہا تھا گروی. ٹھیک ہے نا جی. تو گروی کرکی یہ ذرا ایکویلنٹ ہے. مارٹگیج تو بڑا گڈ ڈیٹ والا پازیٹیو معنوں میں لفظ ہے جی. وہ تو ایکویٹی بنانے کے لیے ہے. بدقسمتی سے پاکستان جس طرح کے قرضے لے رہا ہے پاکستان کو بھی پتا ہے, اب وہ پھنس گئے ہوئے ہیں چونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مارٹگیج تو دور کی بات ہے, وہ کڑکی, وہ ایکچولی کرکی ہو رہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. یعنی گروی کے کرکی اصل میں گروی کے بعد کی ایک سٹیج, اور جس کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے کسے چھڑا سکیں گے کل کو. مجھے یاد آ گئی وہ ٹرمینالوجی. گروی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, آپ نے گروی رکھ دی اپنی پراپرٹی, اپنا سونا, یا جب اس میں ناکام ہو گئے تو پھر وہ کرکی مراد نیلامی ہو جاتی ہے. اب وہ اپنا وصول کرے گا, وہ پھر وصول کرتا ہے. یعنی وہ ٹیریٹوریل کلیم ہوتا ہے. اوکے اوکے. کرکی اس سے بھی ایک بڑا وہ ایک, تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین جا کے کچھ معاملات درست کر لیں گے یہ سارے؟ دیکھیے شاہ محمود قریشی آف کورس اپنے کاؤنٹر پارٹ جو خبریں آ رہی ہیں چینی وزیر خارجہ سے ملیں گے اور رونا دھونا روئیں گے, اور چین کی بات کے ساتھ سعودی عرب کی بھی شاید بات ہوگی, امریکہ کی ہوگی. اس سے زیادہ جو میڈیا خود کہہ رہا ہے, پاکستان کا رپورٹ کر رہا ہے, وہ انڈیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا انڈیا پہ تو ختم ہی نہیں ہوتی نا ان کی بات. رائٹ رائٹ رائٹ. سانسیں ان کی انڈیا سے شروع ہوتی ہیں, انڈیا پہ ختم ہوتی ہیں, جس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جی. چین انڈیا کا کیا کر لے گا؟ ٹھیک ہے, وہ سٹینڈ آف انہوں نے ڈائریکٹ کر کے دیکھ لیا ہے انڈیا کے ساتھ. جو کہ انڈیا نے ایپس بین کی ہیں جی, تو چائنا کو سمجھ آ گئی کہ اصل مارکیٹ کہاں تھی, اصل جو ہے نا مات اکنامکس میں ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے, وہ سمجھ آ گئی. اس کے بعد وہ انڈیا نے ایسی ریٹ ڈالی ایپس کو بین کرنے کی کہ اب امریکہ بھی ایپ بین کرنے لگے کرنے کی بات کر رہا ہے. اور پھر مجھے بڑے ایک جوک یاد آ گیا. جوک سے مراد یہ کہ ابھی جو عمران خان کا ریسنٹ انٹرویو ہوا ہے, اس میں کامران خان جو کہ ایک شاہی وہ ہیں, قصیدہ سرا ہیں, اور وہ انہی کو انٹرویو دینا عمران خان نے مناسب سمجھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا ہے آج دنیا میں ہم نے. مطلب یہ کون سی صدی میں لوگ رہتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, کون ہو تسی یار, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 22 کروڑ عوام کے سامنے آپ کتنی ڈھٹائی سے سفید جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیے بات یہ, میرا پہلے یہ خیال تھا کہ اس تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں جو پہلے تو ایک منسٹر ہوتی تھی جو ریزائن کر کے چلی گئی, عاشق ایوان, جی, وہ کامیڈین ہیں. اچھا. پھر وہ سعید مراد اور پتہ نہیں اس طرح کے لوگ جو ختم نبوت کے دعوے کرتے رہتے ہیں, علی محمد اور اس طرح کے, میرا ہی, اور وہ زرتاج ہیں اس طرح کے, فواد چودھری. ہاں, لیکن یہ جو ایچسونین شاہ محمود قریشی یہ سب سے بڑا مسخرہ ہے. اچھا. اب آپ خود دیکھیے کہ یہ کہنا کہ ہم نے انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا ہے. جی ایگزیکٹلی. یہ خود آئسولیٹ ہو کے دیوار کے ساتھ لگے, زیادہ سے زیادہ چین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کون ان کا اور میکسیمم پارٹنر بنے گا؟ ایران, جو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے. چین تو چلے پھر اس کی کوئی اکانومی ہے, وہ تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہ دیوار کے ساتھ لگ رہا ہے. لیکن ایران تو بالکل ہر لحاظ سے دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے. بالکل. جو حرکتیں کی ہوئی ہیں, ہیومن رائٹس کی میسو وائلیشنز, اکنامک کرپشن, اور پوری وہ ٹرولی آئسولیٹڈ ہے. اچھا, اب یہ سعودی عرب, امریکہ اور ان سے نکل کے نا ادھر جا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ ان کا کوئی تعلق ولق تھوڑا بہت بن رہا ہے ترکی کے ساتھ. اچھا, ترکی سے ملتا کچھ نہیں ہے. بالکل بالکل. ترکی سے ہلہ شیری ملتی ہے, بلکہ وہ ان کو آگے کرتے ہیں اور وہ اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بالکل. کوئی اکنامک بینیفٹ نہیں ہوتا. چونکہ دیکھیے پاکستان کو اکنامک
آکسیجن چاہیے. ایگزیکٹلی. اکنامک آکسیجن صرف اور صرف دراز تک امریکہ سے ملتی رہی, بالکل, اور پھر یہ گلف اسٹیٹ سے ملتی رہی. اب وہاں سے اکنامک آکسیجن تقریباً بند ہو چکی ہے. امریکہ سے تو آلموسٹ کیا مکمل بند ہے. بالکل, بالکل. اور گلف اسٹیٹس میں جو تھوڑی بہت تھی وہ شاہ محمود قریشی اور ان کی جو ہے نا یہ اینٹی انڈیا ریٹر کی وجہ سے ان کی بند ہوئی ہے. تو پھر آئسولیٹ کون ہوا؟ آف کورس آئسولیٹ ہوا کیا. آپ دیکھیں نا ایران یہ ہو چکے ہوئے ہیں سر. آپ یہ دیکھیں Sadly. کہ امریکہ سے ایران آئسولیٹ ہے, امریکہ سے چائنا آئسولیٹڈ ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے کر کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چائنا کو آئسولیٹ کر رہی ہے اکنامکلی, اور ان آئسولیٹڈ کنٹری کے ساتھ ہم اپنے آپ کو الائن کر کے کہتے ہیں کہ جی انڈیا آئسولیٹ ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اگر کوئی مجھے سمجھا دے تو میں اس کو کوئی انعام دوں گا, لیکن یہ جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو سمجھ